علی جناب اسماعیل صاحب, ڈسٹرکٹ سیکریٹری برادر ابراہیم, پبلک ریلیشن سیکریٹری جناب ایوب صاحب, ڈسٹرکٹ ٹریجرر الیاس حسین صاحب اور دیگر آفس بیرر, ویلفیئر پارٹی کے ممبران اور یہاں شریک مرد و خواتین. ہندوستان کا دستور, یہ دستور ہمیں بہت عزیز ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دستور کے جو مقاصد ہیں, جو فنڈامنٹلز ہیں, وہ جو ہے قرآن سے لیا گیا ہے. یہ بات میری اپنی بات نہیں ہے, بلکہ مولانا سید جلال الدین عمری صاحب مرحوم, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دستور جو جن بنیادوں پر رکھی گئی ہے وہ قرآنی بنیادیں, آزادی, انصاف, مساوات اور بھائی چارگی, یہ وہ بنیادیں ہیں جو قرآن ایک سوسائٹی کو پرووائڈ کرتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آزاد پیدا کیا گیا ہے, اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا. یہ آزادی ہر انسان کے لیے باقی رہنی چاہیے. انصاف اس دنیا کے اندر قائم ہو, اسی کے لیے رسولوں کا سلسلہ چلایا گیا اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے کہ لیقوم الناس بالقسط, کہ دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان عدل و قسط قائم ہے, مساوات. یہاں امیر غریب کی بنیاد پر, کالے گورے کی بنیاد پر, عرب اور عجم کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہ ہو, تفریق نہ ہو. حجت الوداع کے اپنی تقریر میں بات کہی ہے کہ یہ تمام انسان جو ہے بھائی بھائی ہیں, تمام انسان جو ہے یہ آدم اور حوا کے اولاد ہیں. اور بھائی چارگی, انسانیت اور بھائی چارگی کا پیغام اسلام ہمیں دیتا ہے. یہ دستور کئی قسم سے, ہم اس دستور کے جو اہم نکات ہیں اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو اس کے اندر کئی ایسے پہلو ہیں, اگر ان کے ذریعے سے جو ہے ایک صالح معاشرہ, ایک پورا ہندوستان, ایک ترقی یافتہ ہندوستان ہم اس دستور کے ذریعے بنا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور اس ذمہ داری کو اٹھائیں. یہ ملک جب غلامی کے چنگل میں تھا اس وقت مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی, علماء اکرام نے اپنی شہادتیں پیش کی اور ایک بڑی جد و جہد کے بعد یہ ملک آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی. آج اسی وجہ سے مسلمان اور اس ملک کا ہر پچھڑا طبقہ جو ہے متاثر ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان پھر جو ہے اپنی قیادت کے مقام پر آئیں, وہ جو ہے ملک کی باغ توڑ اپنے ہاتھوں میں لے, تبھی یہ ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے. اس ملک میں انصاف قائم ہو سکتا ہے, اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے. یہاں ہر انسان کو, ہر لوگوں کو جو ہے انصاف مل سکتا ہے. اسی طرح ہم اس دستور کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ ملک, یہ دستور ہمیں کہتا ہے کہ یہاں طبقات کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر چھوٹ چھاٹ نہیں ہوگا, سب جو ہے برابر رکھے جائیں گے. یہ جو ہے قرآنی اصول ہے. چھوٹ چھاٹ کے اس ظلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا. یہ دستور بھی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے. اسی طرح غلامی کا تصور, اس زمانے میں لوگ انسان غلام بنا لیے جاتے تھے, اور ہمارا یہ دستور بھی یہ کہتا ہے کہ باؤنڈیڈ لیبر جو ہے نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی جو ہے اسلام کا تقاضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اسی طرح مادر
ماں کے رحم میں جو ہے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے آج بھی، اور اس زمانے میں عرب کے ماحول میں جو ہے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو ہمارا یہ دستور بھی جو ہے اباشن کو جو ہے پروہیبٹ کرتا ہے، اس سے روکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اس کے ان سب اچھے پہلوؤں پر جو ہے ہم نظر رکھیں. اسی طرح اس کا جو ڈائریکٹو پرنسپلس ہے اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ ملک جو ہے ٹوٹل پروہیبیشن لائے گا، یعنی کہ جو ہے اس ملک کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کوشش کریں گے اور یہاں جو ہے ہر قسم کے نشہ اور چیزوں کو جو ہے بین کیا جائے گا. یہ اس کے ڈائریکٹو پرنسپل میں کہا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسے ہیں جسے جو ہے اس ملک کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اسے پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اسے جو بھی ظلم ہو رہا ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جن جن مسئلوں پر آواز اٹھاتے ہیں وہ صرف جو ہے مسلمانوں کا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ جب متبنہ بل آیا، قانون آیا، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. جب جو ہے ایک متعلقہ عورت کو جو ہے اس کے زندگی گزارنے کے لیے جو کمپنسیشن ہے، جو گھر چلانے کا خرچ ہے، اس خرچ کا معاملہ آیا تو ہم نے آواز اٹھائی. جب جو ہے بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو ہم نے آواز اٹھائی. جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو ہم نے آواز اٹھائی. جب حجاب کا مسئلہ آیا تو ہم نے آواز اٹھائی. یہ وہ مسائل ہیں جس سے جو ہے راست مسلمان متاثر ہوئے. لیکن اس ملک کے اندر 2018 کے بعد ایسے فیصلے بھی ہوئے جس سے راست اسلام متاثر ہو، لیکن کبھی مسلمانوں نے ان مسائل پر آواز نہیں اٹھائی. یہ امت کا المیہ کہیے یا ہماری کاہلی کہیے کہ جو مسئلہ ایک مسلمان کے اوپر آتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ایسے قانون اس ملک کے اندر بنائے گئے جو اسلام کے خلاف تھے. 2018 تک اس ملک کے اندر ہومو سیکسوالٹی کو جو ہے ایک جرم قرار دیا گیا تھا، لیکن ایک ہائی کورٹ نے جو ہے 2018 میں فیصلہ کیا کہ سیکسوالٹی آدمی کا انفرادی چوائس ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور اس آرٹیکل 377 کو جو ہے ختم کیا گیا. لیکن افسوس کے بات ہے کہ مسلمانوں نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی. اسی طرح اس ملک کے اندر لیونگ ریلیشن شپ، یعنی کہ جو ہے ایک مرد اور ایک عورت بغیر شادی کے بھی جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، یہ قانون آیا. یہ جو ہے راست اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. ایک فیملی سسٹم، فیملی اسٹرکچر کو ختم کرنے والا قانون تھا، لیکن کبھی بھی مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اسی طرح اس ملک کے اندر یہ قانون بھی آیا کہ ایک شادی شدہ مرد جو ہے عورت کسی غیر عورت کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات رکھ سکتا ہے. اسے یہ بھی جو ہے اس پر یہ قانون، یہ بھی جو ہے ایک فیصلہ آیا، تو اس پر بھی جو ہے مسلمانوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. یہ جو ہے اسی طرح کئی ایسے قوانین ہیں جو اس ملک کے اندر پاس ہو رہے ہیں، یا اس ملک کے عدلیہ جو ہے ایسے فیصلے دے رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے خلاف بھی جو ہے متحد ہوں اور آواز اٹھائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے 1/5 آبادی جو ہے مسلمانوں پر مشتمل ہے. یہاں مسلمانوں کے لیے جو ہے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور سود کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. لیکن کبھی مسلمانوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو ہے ہمیں یہاں ایک انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کی ضرورت ہے. کبھی ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں جو ہے انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم ہے، لیکن ہندوستان کے اندر نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور ایک اور مرتبہ اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور اپنے قائدانہ مقام کو اس ملک کے اندر منوانے کی کوشش کریں، اور اس ملک کے دستور کو حفاظت کریں، اور اس ملک کے اندر کے کو جو ہے تمام عوام کے لیے یہ ملک بنے. آج جو ہے یہ ملک
صرف ارب پتیوں کا ملک بن گیا ہے یا صرف جو ہے ایک طبقے کے لیے یہ ملک خاص ہو گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کا ہر چھوٹے سے چھوٹا طبقہ بھی ہو, چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی ہو, چاہے وہ آدیواسی ہو, چاہے وہ شیڈول ٹرائب ہو یا شیڈول کلاس ہو, یہ تمام لوگ چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں, ان سب کے زبان کی, ان کے کلچر کی, ان کے تہذیب کی حفاظت ہو اور لوگوں کو ان کا حق ملے. یہ آج کے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا یہی پیغام دینا چاہتی ہے کہ خاص کر مسلمان اپنی ذمہ داری محسوس کریں, اپنے کھوئے ہوئے اس مقام کو جو ہے حاصل کریں اور اس ملک کو اور اس ملک کے دستور کو بچائیں اور اس ملک کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے اور تمام لوگوں کے حقوق کے لیے جو ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے ایک اور مرتبہ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ, جزاک اللہ.